جنگ کی تاریخ رات کے بعد الحمدللہ امن کا سورج طلوع ہو گیا ہے اور 3 ماہ 16 دن کی بے پناہ آزمائشوں کے بعد الحمدللہ ایران امریکہ نے لبنان سے سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائی کے فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان کر دیا ہے۔ تاریخی معاہدے کی باضابطہ تقریب انشاءاللہ جمعۃ المبارک 19 جون کو جنیوا میں ہوگی اور اس تقریب کی میزبانی اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی ہوگی۔ جنیوا میں ایران امریکہ معاہدہ پاکستان کی میزبانی میں ہوگا۔ دستخط کی باضابطہ تقریب 19 جون کو ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جنگ کے بعد امن کا سورج طلوع، آج دنیا نے امن کا تاریخی سنگ میل عبور کیا۔ امریکہ نے تمام محاذوں پر فوجی کارروائی کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ مذاکرات کے دوران کئی نشیب و فراز آئے، ایسے لگتا تھا کہ ابھی مذاکرات ختم ہو جائیں گے۔ اس عظیم سپوت نے ہمت نہیں ہاری، جنگ کے شعلے بجھانے اور قیام امن کے لیے فیلڈ مارشل نے دن رات کاوشیں کی۔ مجھ سمیت پوری قوم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ مورخ ہمیشہ پاکستان کا نام سنہرے حروف میں لکھے گا۔ صدر ٹرمپ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی صدر مسعود پزشکیان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امیر قطر کے انتہائی اہم کردار کا معترف ہوں۔ مذاکراتی عمل کی کامیابی میں عظیم دوست چینی صدر کا مشکور ہوں۔ شہباز شریف نے قطر، سعودی عرب اور ترکی کی قیادت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ایران امریکہ معاہدہ آخری مراحل میں داخل ہو چکا۔ مفاہمت کی یادداشت پر جمعے کو جنیوا میں دستخط ہوں گے۔ معاہدے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم امریکی اور صہیونی جرائم کو بھول جائیں گے۔ امریکہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے مناسب اقدامات کرے۔ لبنان میں جنگ کا خاتمہ مفاہمتی یادداشت کا لازمی اور بنیادی حصہ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی نیوز بریفنگ، کہا، صہیونی ریاست نے فلسطین کے بعد لبنان میں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ ہم ایرانی عوام پر امریکہ اور اسرائیل کے مظالم کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہم نے بے مثال قربانیاں دیتے ہوئے اپنے وطن کا دفاع کیا۔ اس جنگ میں ہماری اعلیٰ قیادت شہید ہوئی۔ جنگ کے دوران ایرانی عوام نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور اپنے افواج کا بھرپور ساتھ دیا۔ مبارک ہو، ایران کے ساتھ ڈیل مکمل ہو گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے معاہدہ طے پانے کی تصدیق کر دی۔ ٹروتھ سوشل پر پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا، تیل کی ترسیل بحال ہونے کا وقت آ گیا۔ امریکی صدر کا آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا حکم، کہا، آبنۂ ہرمز بغیر کسی ٹول فیس کے کھولنے کی اجازت دیتا ہوں۔ دنیا بھر کے جہاز اپنی سرگرمیاں شروع کریں۔ نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو امریکہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر ایران جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا تو اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس نے صدر ٹرمپ کی سفارتی کاوشوں کو سراہا۔ جے ڈی وینس نے کہا، امن معاہدے پر دستخط کرنے جنیوا جاؤں گا۔ معاہدہ مشرق وسطیٰ میں نئے دور کے آغاز کی علامت ہے۔ خلیجی ممالک سے مل کر معاہدے کے لیے سیاسی اور سفارتی گنجائش پیدا کی۔ اسرائیل قومی سلامتی کے وزیر ایران امریکہ معاہدے پر سیخ پا، معاہدہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اتمار ون گوئر نے کہا کہ ٹرمپ کا معاہدہ ہمیں پابند نہیں کرتا، ہم اس معاہدے میں شامل نہیں۔ یہ معاہدہ ہماری سلامتی کی ضمانت نہیں۔ ہم حزب اللہ کے مکمل خاتمے سے کم کسی بھی چیز پر مطمئن نہیں ہو سکتے۔ اسرائیلی فوج کے زیر قبضہ زمین کے 1 انچ سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا، امریکہ ایران معاہدے کے باوجود اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں موجود رہے گی۔ جنوبی لبنان، شام اور غزہ میں اپنے زیر قبضہ علاقوں کو خالی نہیں کریں گے۔ جنوبی لبنان میں زیر قبضہ علاقوں کو مقامی آبادی سے خالی کرایا جائے گا۔ ایران نے لبنان کی صورتحال کے باعث اسرائیل پر حملہ کیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکہ ایران حتمی معاہدہ، خطے میں دیرپا اور جامع امن کی امید۔ صدر زرداری کا مفاہمتی یادداشت کا خیر مقدم، کہا، پاکستان نے مشکل وقت میں مسلسل سفارتکاری اور مذاکرات جاری رکھے۔ کثیر الجہتی نظام اور پرامن حل کی جانب اہم پیش رفت کو سراہتے ہیں۔ خطے اور دنیا میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہیں۔ صدر زرداری کا باہمی احترام اور مذاکرات کے ذریعے تنازعات کے حل پر زور۔ بلاول بھٹو کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں کو خراج تحسین، کہا، پاکستان نے سفارتی سطح پر امن کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ نوبیل پیس پرائز فار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایکس پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ سوشل میڈیا صارفین نے فیلڈ مارشل کو امن کا سفیر قرار دے دیا۔
وزیر اعظم شہباز شریف کے امریکہ ایران امن معاہدے سے متعلق ٹویٹ کو چند ہی گھنٹوں میں لاکھوں صارفین نے ری ٹویٹ کیا اور پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کی بدولت امریکہ ایران معاہدہ طے پایا اور پاکستان دنیا بھر میں سرخرو ہوا۔ سینئر بھارتی صحافی سریندر ساگر نے کہا کہ دنیا اب امن کے لیے بھارت کے بجائے پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے اور جو مودی کی بدترین ناکامی ہے۔ بھارتی تجزیہ کا پروفیسر اشوک سوائن نے ایکس پر امریکہ ایران امن معاہدے پر پاکستان اور فیلڈ مارشل کے کردار کی تعریف کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز پاکستان کے حصے میں آیا ہے کہ جس میں پاکستان کو وہ عزت ملی جس کی وجہ سے تیسری جنگ عظیم شاید ہونے سے رک گئی۔ اگر کوئی نوبل پرائز کا حقدار ہے تو وہ آپ کی قیادت ہے، پاکستان کی قیادت ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پاکستانی قیادت کو نوبیل امن پرائز دینے کا مطالبہ کر دیا۔ سردار ایاز صادق نے کہا کہ نوبیل پرائز کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ پاکستان کی قیادت ہے۔ 47 سال سے جاری امریکہ ایران سفارتی جمود توڑنے کا اعزاز پاکستان کے نصیب میں آیا۔ پاکستان فریقین کو مذاکرات کی میز تک لانے میں کامیاب ہوا۔ پاکستان کی سفارتی کاوشوں کے باعث دنیا ممکنہ تیسری عالمی جنگ کے دہانے سے واپس آئی۔ وزیر اعظم کی انتھک کاوش سے کامیابی ملی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو مبارکباد، ان کی بے مثال سفارتکاری کامیاب ہوئی۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی بھی اجلاس میں شرکت۔ اسپیکر نے خوش آمدید کہا۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس سارے نازک مسئلے کو حل کیا۔ شاید مجموعی طور میں 78 سال میں اتنا اضافہ نہیں ہوا یا اتنا بڑا اعزاز جو ہے پاکستان کو نصیب نہیں ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے نازک مسئلے کو دانشمندی سے حل کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ہم تاریخ ساز لمحات سے گزر رہے ہیں۔ امن معاہدے میں پاکستان نے تحمل اور دانشمندی سے کردار ادا کیا۔ جمعے کو معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ معاہدے پر اپنے ایرانی بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اتنا بڑا اعزاز پاکستان کو کبھی نصیب نہیں ہوا۔ وہ دن دور نہیں جب فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ہم نے 1 سال قبل جنگ لڑی جس میں اللہ تعالیٰ نے فتح دلائی۔ چین کا امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کا خیر مقدم۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے پاکستان کے مصالحتی کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ قطری وزیر اعظم نے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ فرانس، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ کا ایران امریکہ معاہدے کا خیر مقدم۔ چاروں ممالک کی ایران پر پابندیاں نرم کرنے پر مشروط آمادگی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کی تعریف، کہا معاہدہ خطے میں پائیدار امن اور سلامتی کا راستہ ہموار کرے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا بھی خیر مقدم، کہتے ہیں معاہدہ فوری اور مستقل جنگ بندی اور آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا بہترین فریم ورک ہے۔ پاکستان کے کردار کی تعریف۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے جاپان کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمت کا خیر مقدم۔ امن معاہدہ علاقائی استحکام اور وسیع تر بین الاقوامی برادری کے لیے اہم قرار۔ جاپانی وزیر خارجہ نے پورے عمل میں پاکستان کے مسلسل ثالثی کردار اور تعمیری کاوشوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا سفارتی تعلقات کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران امریکہ معاہدے پر سید عاصم منیر کی تعریف۔ محسن نقوی نے کہا فیلڈ مارشل نے پوری دنیا کے لیے کردار ادا کیا۔ امن ڈیل کا اعلان ہوتے ہی عالمی معیشت سنبھلنے لگی۔ خام تیل کی قیمت میں 4% کمی۔ برینٹ کروڈ آئل کی فی بیرل قیمت $83.29 ہو گئی۔ WTI کروڈ آئل کا ایک بیرل $80.57 کا ہو گیا۔ اماراتی بینچ مارک مرمن کا ایک بیرل $83.02 کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس میں 4,639 پوائنٹس کا بڑا اضافہ۔ انڈیکس 1,77,039 پوائنٹس پر بند۔ اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ مستحکم رکھنے کا اعلان کر دیا۔
آئندہ 6 ہفتوں کے لیے شرح سود 11.5% پر برقرار رہے گی۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان معاشی اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد کیا۔ 6 ہفتے پہلے ہی بھی مرکزی بینک نے مانیٹری پالیسی 11.5% پر مستحکم کر رکھی تھی۔ سینٹ قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس، سلیم مانڈوی والا کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کو برآمدات سے دور رکھیں تو برآمدات بڑھیں گی۔ چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال نے کہا 2024 میں ایکسپورٹ کا تناسب 10.2% ہو گیا۔ 1990 میں برآمدات کا تناسب 13.8% تھا جو 2027 میں 12.2% ہو گیا۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کو بھی اجازت دے دی۔ کمیٹی نے سوشل میڈیا سے آمدن پر 5% انکم ٹیکس لگانے کی اجازت دے دی۔ کمیٹی نے لائف انشورنس کی مکمل ادائیگی سے پہلے منافع کی ادائیگی کو ٹیکس کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت محرم الحرام کے انتظامات اور سیکیورٹی سے متعلق اجلاس، حکام کی بریفنگ، سیکیورٹی انتظامات سے آگاہ کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ محرم کے دوران کمشنرز، آر پی اوز، ڈی پی اوز سب فیلڈ میں، کوئی دفتر میں نہیں بیٹھے گا۔ گزشتہ برس سے بھی بہتر انتظامات کیے جائیں۔ مذہبی ہم آہنگی سبوتاژ کرنے والے عناصر سے سختی سے نپٹا جائے۔ نفرت انگیز تقاریر کی کوئی گنجائش نہیں۔ وزیر اعلیٰ کی پنجاب بھر کے جلوسوں کے روٹس پر موجود مین ہولز کو فوری طور پر کور کرنے کی ہدایت۔ چکوال میں سی سی ڈی اہلکار کی مبینہ فائرنگ کے واقعات کی تحقیقات جاری۔ سی سی ڈی کے سربراہ سہیل ظفر چٹھا کی متاثرہ فیملی کے گھر آمد۔ جاں بحق ہانیہ کے دادا نے کہا جیسے پوتی کو گولی ماری گئی ویسے ہی اس کے قاتل کو ماری جائے۔ سہیل ظفر چٹھا کی مکمل انصاف فراہمی کی یقین دہانی، کہا ایک شخص کی غلطی پورے محکمے کی غلطی نہ سمجھا جائے۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کہتے ہیں فائرنگ سے زخمی باپ بیٹے کے علاج کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا۔ 10 سالہ بچے کی سرجری کر لی گئی۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر کی آج چکوال آمد متوقع، متاثرہ فیملی کے ساتھ اظہار تعزیت کریں گے۔